تو اسی لیے جو ہے ہمیں یہ صورت کو جو ہے بہت ہی توجہ سے پڑھنا چاہیے، مطلب جان لینے کی کوشش کرنا چاہیے اور عبرت حاصل کرنے کی کوشش ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. اٹس اے لانگ جرنی، اٹس اے ایور ایور ہمیشہ ایور ہمیشہ رہتا سو اسٹرگل ہے. کیا وہ اسٹرگل کی اللہ عز و جل کے آیتوں کا مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرنا. وہ خالی ایک دفعہ پڑھ ڈالتے ہیں کو یا ایک دفعہ کچھ تو بھی بیان سن ڈالتے ہیں کو انسان کو سمجھ میں آ جا کر کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ہی غلط سوچ ہوگی. صحیح سوچ کیا بولے تو اللہ عز و جل کے آیتوں کو ہمیشہ امپروو کرتے رہنا. ہمارا سوچ، ہمارا انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا، کوشش جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ تدبر کرتے رہے تو، سوچتے رہے تو، عمل کرتے رہے تو، اور اللہ عز و جل جو ہے اور جو ہے بہتر انڈرسٹینڈنگ دیتے کہ بات بہتر سمجھ لیتے آیتوں کے بارے میں یا یعنی تو یہ سبقوں کے بارے میں انشاءاللہ عزیز. تو اسی لیے جو ہے ہر جمعے کو یہ سورہ کی تلاوت کرنا جو ہے سنت مانا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر کے اسٹریس کر کو بولے سورت کو ہر روز جمعہ، ہر ہفتے جمعہ کے دن پڑھا کرو بول کے. اور اس کی فضیلت بھی بتائے تھے، جس طرح سے ہمیں پہلے دیکھ چکے ہیں کہ انسان کے اوپر ایک نور آتا ہے جو یہ جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک رہتا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دوسرے حدیثوں کے حساب سے یہ نور جو ہے انشاءاللہ عزیز آخرت میں بھی رہے گا. جب یہ قیامت کے ٹائم کو جب بہت ہی مشکل گھڑی ہوگی، تب انسانوں کے پاس روشنی نہیں ہوگی، تب ایسے شخص کے پاس کچھ عجیب روشنی رہے گی جو اسے مدد کرے گی. اوکے. اور وہاں کو اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمائے تھے کہ یہ سورہ کی شروعات کے 10 آیتیں اور آخر کے 10 آیتیں کا میمورائزیشن اگر کر لیے تو دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے. اور کیوں بتے سو ہمیں آلریڈی دیکھ چکے ہیں بہت سارے بار. تو اب تک یہ دیکھے سو کائی کو اصل سورہ کہف کائی کو اتنا اہم سورہ ہے. وائی از اٹ سو امپورٹنٹ؟ کیوں اس کو بار بار پڑھنا اتنا ضروری ہے ہر ہفتے؟ جتنے واقعات ہیں سبحان اللہ، اتنے حکمت کے باتیں ہیں. خاص کر کے 4 واقعہ جو ہے ایک دم بہت ہی اہم ہے. 4 میں سے کون؟ پہلے آلریڈی ہمیں 2 چیز دیکھ چکے ہیں. ایک کو اصحاب الکہف کے بارے میں دیکھ چکے ہیں، ایمان کا فتنے کے بارے میں، کیسا انسان کے اوپر ایمان کا فتنہ آ سکتا، اگر آیا تو انسان اپنے آپ کو کیسا بچانے کی کوشش کرنا اگر کو. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد ہمیں دیکھے سب سے بڑا فتنہ دولت کا فتنہ. کیسا انسان ایک انسان اس دولت اگر آ گئی اس کے پاس، کیسا انہیں بھٹک جاتا کرتے سو، اسے معلوم ہو ہی نہیں سکا، چنے غلط راستے پر چل جاتا کرتے سو. ہمیں وہ دیکھے اور باغ والوں کا قصہ دیکھے. باغ والوں کا قصہ دیکھ کو ہمیں کیا سمجھے، کیا عبرت حاصل کرے کہ جو دوست غریب تھا اسے صبر کرنا پتا، مشکل ہے تو بھی انہیں آسانی سے مشکل ہے تو بھی انہیں کر سکا صبر. لیکن جب نعمتاں ایک دم آ گئے باغ والے کے انسان کے پاس ہے، اسے شکر ادا کرنا بہت مشکل دکھا اور اس کا وہ ایمان جو ہے چھڑ گیا تھا ایک دم. لیکن اللہ عز و جل اس کے اوپر وہ تکلیف بھیج کو، اس کے باغاں کو برباد کر کو اسے جو ہے صحیح سمجھ عطا فرمائی. تو اس میں سے ہم لوگوں کو دولت کا فتنہ کیسا رہتا کرتے سو، اور ہر شخص کو دولت حاصل کرے تو بھی انہیں کیسا دولت کے فتنے سے بچنے کی کوشش کرنا کرتے سو وہ دیکھے کرنے کے بعد وہ دوسرے واقعات میں ہمیں وہ عبرت حاصل کرے الحمدللہ. اور ایٹ دا سیم ٹائم تیسرا واقعہ جو ہے انشاءاللہ عزیز آج دیکھنے والے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اس میں کیا بولے تو علم کے بارے میں سبحان اللہ، علم کے بارے میں کیسا علم انسان کو ایک انسان کو علم کا چیز کتنا ضروری کا سے دیکھتے رائٹ. جس طرح سے ہر انسان کو کامیاب ہونے کے واسطے تھوڑی چیزیں اسینشل، اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہو انسان کو ضروری علم. کہیں بولے تو انسان آخرت میں اسے کامیاب ہوتا نہیں کرتا سو معلوم ہوتا سو کیسا اس کے نیت کے حساب سے، اس کے اعمال کے حساب سے رائٹ. صحیح نیت سے صحیح اعمال کرا تو انہیں انسان کامیاب ہوتا. لیکن وہ کب کر سکتا کیسے معلوم ہوتا اس کو صحیح نیت کیا ہے کتے سو، کیسے معلوم ہوتا اسے صحیح اعمال کیا ہے کتے سو؟ جب تک اس کے پاس علم نہیں آتا تب اسے نہیں معلوم ہوتا. اسی لیے جو ہے علم حاصل کرنے کو، علم پھیلانے کو، علم کے اوپر محنت کرنے کو، ہر چیز کو
جو ہے بہت ہی اہمیت دی گئی ہے اسلام میں. جتنا علم کے اوپر اہمیت دی گئی ہے وہ دوسرے چیزوں کے اوپر نہیں دکھتی اتنا. اس لائک اے ویری ہائی اسٹیٹس ہے علم حاصل کرنا کرتے سو. سبحان اللہ. آپ تھوڑے حدیثاں دیکھیں گے علم کے بارے میں. اس کے بعد جو ہے واقعات میں یہ جو اسٹوری جو ہے موسیٰ علیہ السلام اس میں جائیں گے کیسا علم حاصل کرنا ضروری کرتے سو. میں تھوڑے حدیثاں دیکھیں گے. سبحان اللہ. اوکے. تو آج کا جو ہے زیادہ تر سیشن جو ہے علم کے بارے میں. لاسٹ سیشن کس کے بارے میں تھا؟ ناشکرانہ کے بارے میں تھا. رائٹ. دا سیم ٹائم شیطان کے بارے میں بھی تھا. رائٹ. تو ویسا جو ہے انشاءاللہ آج کا سیشن جو ہے کس کے بارے میں رکھیں گے بولے تو علم کے بارے میں اور موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری کے بارے میں انشاءاللہ کیا ہے قطعی حکمت دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو اسکرین شیئر کرتا ہوں. تھوڑے علم کے امپورٹنس کے بارے میں تھوڑے آیتاں اور تھوڑے حدیثاں دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عزیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سارے آیتوں میں علم کا امپورٹنس دیتے ہیں. اتتنا کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل کی گئی تھی جس طرح سے آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کیا تھا پہلا آیت؟ اقرا. رائٹ. پڑھو کرو. رائٹ. تو سبحان اللہ اس میں جو ہمارے کو اللہ عز و جل کتنا اہمیت دکھاتے ہیں کہتے سو یہ چیز کو یہ ایک عمل کو کہ ہم ہانچ معلوم ہوتا ہے. تو پڑھنا کہتے سو کتنا امپورٹنٹ کہتے تو ہمارا دین کا شروعات قرآن کا شروعات جو ہے یہ ورڈ سے ہوا کرنے کی بات ہے. تو اسی لیے ہم لوگوں جان لینا بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الزمر میں کیا فرماتے ہیں کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کہ انسان جو علم حاصل کرا جو علم حاصل نہیں کرا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. برابر نہیں ہو سکتے اگر اللہ عز و جل خود بولتے ہیں. تو علم نئے سے لوگ جو ہے کم درجے میں رہتے ہیں. دوسرے اور ایک آیت میں سورۃ المجادلہ میں کیا بولتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ 11ویں آیت میں يرفع الله الذين آمنوا والذين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات کہ اللہ عز و جل جو علم حاصل کرے ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں ان کے ڈگریز کو ان کے لیولز کو جو ہے بڑھا ڈالتے ہیں کرو بولتے ہیں. تو کتنا سٹریس کرتے ہیں اللہ عز و جل علم حاصل کرتے سے لوگوں کے بارے میں. علم ہے سے لوگوں کے بارے میں. علم کیسا آتا انسان کا انہیں حاصل کرنے کی جب کوشش کرتا جب بھی چاہتا سو علم. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ایک بھی کیا بولتے ہیں سورۃ الفاتر میں کہ جو کوئی بھی کون سب سے زیادہ اللہ عز و جل سے ڈرتا سو سب سے زیادہ خشیہ رکھتے سو کون اللہ عز و جل کا ڈر کی علماء اکرام یعنی کہ جن لوگوں کے پاس سب سے زیادہ علم ہے یا زیادہ علم ہے یا علم ہے انہیں جو ہے اس کے علم کے حساب سے جو ہے انہیں اللہ عز و جل سے ڈرتا. کیوں ڈرتا؟ علم ہے سے انسان اللہ عز و جل کی وجہ سے. ایک اللہ عز و جل کا بارے میں جانا سو آدمی اور اللہ عز و جل کے دین کے بارے میں علم نحس آدمی سے زیادہ ڈرتا. کیوں ڈرتا بولے تو انہیں اللہ عز و جل کو پہچاننے کی کوشش کرتا اسے بہتر طریقے سے پہچانتا. انہیں جس کے پاس علم نہیں ہے اس سے بھی جس کے پاس علم ہے اسے اللہ عز و جل کے بارے میں بہتر بہت سارے باتیں مانو. اللہ عز و جل کیا ہے اللہ عز و جل کے ایٹریبیوٹس کیا ہے کہ کیسا اللہ عز و جل غلط کام کرے تو سزا دیتے کتے سے معلوم. رائٹ. ایٹ دا سیم ٹائم اللہ عز و جل گناہوں کو معاف کرنے والے غفور رحیم کر کو معلوم. اور اللہ عز و جل جو مثال بتائے جو جس طرح سے پرانے قوموں کو جس طرح سے عذاب بھیجے یا نہیں تو آنے والے عذاب کے بارے میں جس طرح سے آگاہ کرے قرآن شریف کے بارے میں. جب انسان ان ساری چیزوں کے بارے میں علم رکھتا تو اسے آٹومیٹکلی اللہ عز و جل کے اوپر خشیت آتی. خشیت کا تو ایک دم وہ خوف وہ ڈر وہ ہمبلنس اپنے آپ کو دبا لینا کہتے سو سیدھے رستے پر لے لے جان لینا کہتے سو وہ ڈسپلن وہ سب بھی جو ہے آتے. کس سے آتے؟ وہ علم سے آتے. لیکن وہ جس انسان کے پاس یہ سب بھی علم نہیں ہے اللہ عز و جل کون کہتے سو معلوم نہیں. ایک آدھا معلوم ہے تو بھی اللہ عز و جل کے ایٹریبیوٹس کہتے سو اللہ عز و جل کی صفتاں کیا وہ کہتے سو معلوم نہیں. کیسا اللہ عز و جل کی پکڑ ایک دم شدید رہتی کہتو شدید العقاب ایک دم شدید قسم کی پکڑ رہتی کہتے سو سخت رہتی کہتے سو پکڑ کہتے سو. چھوٹے چھوٹے چیزوں کو بھی اللہ عز و جل پوچھ کرنے والے ہیں کہتے سو. ان ساری چیزوں کے بارے میں جب نہیں معلوم رہتا اسے انسان کو کیا ڈر رہتا اسے
کیا خوف رہتا اس سے اللہ عز و جل کے بارے میں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ڈرنے والے جو ہیں وہ علماء ہیں، یعنی کہ علم حاصل کرنے والے، علم رکھنے والے ہیں. جس میں اللہ عز و جل کا کوشش دکھتی ہے ہم لوگوں کو کہ علم کا امپورٹنس ہم لوگوں کو سکھانے کے واسطے اللہ عز و جل آیتوں کے ذریعے سے کیسا سکھاتے ہیں کتے سو ہم نہ معلوم ہوتا ہے. نیکسٹ اور ایک آیت میں کیا اور ایک حدیث میں صحیح البخاری کی حدیث میں سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان کو کچھ اچھائی کرنا چاہتے ہیں اللہ عز و جل تو اسے کیا دیتے، اسے دین کی سمجھ دیتے، اسے انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن، صحیح سمجھ دین کی اللہ عز و جل دیتے. تو انسان کو یہ کوشش کرنا چاہیے، یہ خالی سمجھ ہم نہ دیتے نہیں، ہم نہ نئے ہیں اللہ عز و جل ہم نہ اچھائی کرنا چاہتے نہیں اگر کو چھوڑنے کا نہیں، کوشش کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے. اسی لیے جو ہے بہت سارے دعائیں ہیں رائٹ قرآن کی، ربی زدنی علما کر کو ہمیں کئی کو بولتے سو کہ ہم لوگوں کو اللہ عز و جل علم دو کر وہ پکارتے پوچھتے اللہ عز و جل کئی کو پوچھتے تاکہ ہمارے کو علم دیے تو ہم نے سمجھ دیے تو ہمیں سیدھا راستے پہ چل سکتے کر کو. تو انسان کی ایک یہ کرنے نشانی کرنے کی بات ہے، ایک انسان کے پاس اگر صحیح سمجھ آتی ہے تو اللہ عز و جل اسے صحیح کرنا چاہتے ہیں، اسے اچھائی کرنا چاہتے ہیں کہتے سو اس میں ایک نشانی کرنے والی. اسی لیے اس میں سے یہ حدیث میں سے ہم کیا لے سکتے سو عبرت کہ یہ کہ صحیح سمجھ رکھنے کی کوشش کرنا کتنا ضروری ہے. اور یہ کوشش کرتے سو لائف لانگ جرنی کرنے کی بات ہے، لائف لانگ اسٹرگل کرنے کی بات ہے کہ انسان کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتا. انشاءاللہ جو عزیز اب آگے جا کے جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ہمیں دیکھتے سو وہ کی کہتے سو کیا دیکھتے سو ہمیں انشاءاللہ کہ کیسا علم حاصل کرنا کہتے سو اٹس اے لائف لانگ اسٹرگل ہو. کبھی بھی انسان یہ نہیں سمجھ سکتا میرے پاس پورا علم آ گیا، چاہے وہ کون بھی ہو، چاہے وہ عالم بھی ہو، ایون پیغمبر بھی ہو. ایون موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم میں کہ ایک بڑے سب سے بڑے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے، اتنے بڑے پیغمبر ہے تو بھی جو ہے ان کا بھی جو ہے وہ لائف لانگ اسٹرگل ہو. اتنے بڑے پیغمبر کچھ جو ہے سبحان اللہ کہ ان کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے علم حاصل کرنے کے واسطے کا. تو ہم جیسے انسانوں کے بارے میں کیا ہے بولو. تو اس لیے ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابا ہے فلاں عالم رے با اسے سب بھی معلوم کر کو وہ نہیں سمجھنا چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم نہ کیا بھی نہیں معلوم کر کو وہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ علم حاصل کرنا کہتے سو ایک لائف لانگ اسٹرگل ہے جو ہر شخص جو ہے اس سے کرتے رہنا. کون ہو، چاہے انہیں عالم بھی ہو انہیں کوشش کرتے رہنا اور علم حاصل کرنے کی، چاہے انہیں حافظ بھی ہو انہیں بھی کوشش کرتے رہنا، چاہے انہیں ان پڑھ ہو جاہل ہو انہیں بھی کوشش کرتے رہنا، کون بھی ہو ہر جنے جو ہے کوشش کرتے رہنا کرنے کی بات ہے. تو اللہ عز و جل کا ایک نشانی کرنے کی بات ہے. اوکے نیکسٹ کیسز میں نیکسٹ حدیث میں صحیح البخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے بولے تو کہ تمہیں انوی کہتے سو دو کیسز میں جائز ہے کہ نارملی حسد کرنا کہتے سو دوسروں کو دیکھو، تیلگو میں عیرشا کہتے نہیں، تو عیرشا رکھنا یعنی انوی کرنا یعنی کہ حسد کرنا دوسروں کو دیکھو ابا میں اس کے جیسا رہا تو کتنا اچھا رہتا بھائی کر کو، یہ نارملی جو ہے یا اسے رہا سو چیز مجھے رہی تو کتنا اچھا کہتے سو یہ اس طرح کا سوچ رکھنا، اس طرح کا ایموشن فیلنگ رکھنا اچھا نہیں کرنے والا. لیکن سوائے دو کیسز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث کے حساب سے دو کیسز میں اس طرح کا حسد رکھ سکتے یعنی کہ انوی کر سکتے. کیا اچھے طریقے سے کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس خوب مال ہو اور انہیں زیادہ سب سے زیادہ خیرات کرتا ہو، اس کا مال پورا جو ہے زیادہ سے زیادہ خیرات کے واسطے برتتا ہو، ویسے انسان کو دیکھ کو تمہیں حسد کر سکتے ہیں ابا میں بھی ویسا رکھ سکتا ہوں. کو نہیں بولے تو اللہ عز و جل ایک ایسے انسان کو علم دیا ہے اور انہیں جو ہے علم سمجھ کو دوسروں کو پھیلاتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے، ویسے انسان کے دیکھ کو بھی انشاءاللہ عزیز حسد کر سکتے ہیں. ہمیں کئی کو حسد کر سکتے کو تو ہم لوگ جب انسان ویسا تمنا رکھتا، ویسی خواہش رکھتا ان دو لوگوں کے جیسا، ویسا لوگوں کے جیسا بننے کی کوشش کرتا انہیں. ہر ایک انسان کے پاس ہر ایک خوبی رہتی نہیں، تھوڑے انسانوں کے پاس ایک رقم کی خوبی رہتی رائٹ. تو اس خوبی کے حساب سے انسان یہ چاہے انہیں مال کمانے کی
وہ دو میں سے کوس کے ایک چن لے کو اس میں آگے بڑھ سکتا. اسی لیے جو ہے ان دونوں کیسز میں انوی کرنا جائز ہے کہنے کے بعد, حسد رکھنا یا عرشا رکھنا جائز ہے کہنے کے بعد کئی کو, تاکہ انسان ان دونوں چیزوں میں آگے بڑھ سکتا ہے. اوکے, تو اس کے بعد اور ایک حدیث میں کیا فرماتے ہیں کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سے صحیح حدیث میں ایک مثال کے طور پہ بولتے ہیں کہنے کے بعد کیا مثال دیا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ علم ہٹانے والے کا یہ علم کے بعد کا مثال کیسا بولے تو تین کیسز دیے. ایک کو ایک ایسی زمین جہاں پہ خوب بارش گرتی ہے, خوب بارش گرتی ہے اور وہاں پہ ایک دم کھیتی باڑی اچھا اگتی ہے, فصل زبردست اگتا ہے, ہرا بھرا رہتا ہے زمین. ایک ایسی زمین, ہری بھری زمین جہاں پہ بارش گرتی ہے, یہ ایک کیس. اوکے, ایک دوسرا کیس کیا ہو, ایک ایسی زمین جو بنجر زمین جہاں پہ کیا بھی کھیتی اگتی نہیں, لیکن وہاں پہ بھی بارش گرتی ہے اور وہ زمین وہ بارش کے پانی کو روک لیتی ہے ندی کے ایک پانڈ کے جیسا, ایک تالاب کے جیسا وہ پانی کو روک لیتی ہے. تو ویسی زمین وہ تالاب میں سے لوگ جو ہے پانی پیتے ہیں. اوکے, یہ دوسرا کیس. تیسرا کیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے بولے تو ایک ایسی زمین, بنجر زمین جس میں نہ کھیتی اگ سکتی اور نہ پانی روک سکتی, نہ کھیتی اگ سکتی نہ پانی روک سکتی. تو تین کیسا ہمیں دیکھ سکتا. تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو علم کا اہمیت کا سمجھانے کے واسطے مثال دیتے ہیں. کیا خوبصورت مثال ہے یہ, سبحان اللہ. تین کیسا بولے, ایک کو ایک ایسی کھیتی, ایک ایسی زمین جو خوب بارش گرتا ہے وہاں پہ, تو بارش کے ذریعے سے اپنے آپ کو انہینس کرتی ہے, اپنے آپ کو اگاتی ہے, بہتر زمین بناتی ہے, کھیتی کو اگاتی ہے ویسی زمین. تو اس کا مثال کیسا کہ تو اس کا مثال کیسے ہوتا ہے کہ ایسا علم حاصل کرنے والا جو اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے. تو ایک انسان جس کے پاس علم آتا انہیں آبویسلی اس کا زندگی بدل جاتی, اس کا سوچنے کا طریقہ بدل جاتا, اس کا رہن سہن بدل جاتا, اس کا لوگوں کے ساتھ معاملات بدل جاتے, اس کے پرائیورٹیز بدل جاتے, اس کے جینے کا پورا طریقہ پورا بدل جاتا بات, رائٹ. انہیں زیادہ سے زیادہ آخرت کے بارے میں سوچتا رہتا, رائٹ. تو اس کی زندگی اپنے آپ کو بہتر کرتا ہوں. یہ اس کی زمین, یہ زمین کا مثال ویسے انسان کے جیسا کئی کو ہوا, وہ انسان کی زندگی بہتر کئی کو ہوئی, کئی کو علم آنے کی وجہ سے. جس طرح سے وہ بارش برستی ہے, علم جو ہے بارش کے جیسا کا نہیں بتا. وہ بارش جا کو ایک انسان کے اوپر یا کھیتی کے اوپر کیسا اثر ڈالی, کیسا وہ کھیتی کو بہتر بنائی, ہری بھری کر ڈالی, اسی طرح علم جو ہے جب نازل ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر, انسان میں ایک علم آتا, انسان کا زندگی بھی جو ہے طور طریقہ جو ہے سوچنے کا ڈھنگ ہر چیز وہ انسان کی بدل جاتی کرنے کی بات. یہ کھیتی باڑی کی زمین کے جیسا. اوکے, یہ پہلا مثال ہے. دوسرا مثال کیا آگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا سو جب بارش ایک ایسی بنجر زمین کے اوپر گرتی, بنجر زمین کے اوپر گرتی, انہیں وہ کیا بھی بنجر زمین کیا کھیتی اگا سکتی نہیں, لیکن وہ زمین کیا کرتی, پانی کو روک لیتی, کئی کو روک لیتی تاکہ انسانوں کو فائدہ کر سکے کر کو. یہ دوسرے انسان کے مثال کے جیسا. کیسا ایک ایسا انسان جس کے پاس علم آیا, ان علم حاصل کرنے کی کوشش کرا, اللہ عز و جل اس کو علم دیے, تو علم سے دوسروں کو ان علم کو سمجھ کو صحیح طریقے سے اور دوسروں کو جب سمجھانے کی کوشش کرتا, علم پھیلاتا, جب دوسرے بھی جو ہے اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے, ویسے آدمی کا مثال کرنے کے بعد سیکنڈ کیس. سبحان اللہ. تو سیکنڈ کیس کیا ہو, جو پانی برستا ہے آسمان سے, وہ پانی کو یہ زمین روک لیتا ہے, روک لے کو ایک تالاب کے جیسا بناتا ہے, بنا کو دوسرے جنان کو اس میں سے فائدہ لے کر کو بانٹتا ہے. اس کا تالاب میں کا پانی دوسرے آدمی پی کو اس کا فائدہ مند ہوتے ہیں, یعنی تو اس میں مچھاں جا کو پکڑتے ہیں, زندگی بتاتے ہیں. کتنے کی آدمیاں جو ہے ان کا جینا گزارتا رہتا یہ تالاب کی وجہ سے. تو یہ بنجر زمین انہیں کھیتی اگائی نہیں تو بھی انہیں کیا کرتی ہے, دوسرے جنان کو مدد کرتی ہے, کیسا پانی کو روکو. یہ مثال کس کے جیسا دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ایسے شخص کے اوپر جب علم آیا, وہ علم کے ذریعے سے انہیں سمجھ کو دوسرے جنان کو جب پھیلاتا ہے, ویسے انسان کی مثال کے جیسا دیا کرنے کے بعد. تو پہلے کے انسان کو دوسرے انسان کو فرق کیا ہو, پہلے کے انسان جو ہے
علم حاصل کر کو اپنے زندگی کو بدلایا، اپنے آپ کو بہتر بنایا، دوسرا انسان اپنے آپ کو بہتر بنایا سوچنا کو دوسرے نے کو جا کو پھیلایا۔ تیسرا کیس کس کا؟ تیسرا کیس ہے ایسی بنجر زمین جو نہ کھیتی اگا سکتی اور نہ بارش پڑے تو کتنا بارش پڑے تو بھی وہ بارش کے پانی کو روک بھی نہیں سکتی ہے۔ ایسا انسان ہے جو جس کے پاس نہ علم ہے اور نہ علم حاصل کرنے کی کبھی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایسے انسان ایک دم جس طرح سے زمین کہیں کو بھی کام نہیں آتی، ایک دم بیکار زمین، کون بھی خریدتے بھی نہیں ایسی زمین کو، اسی طرح یہ انسان بھی جو ہے اس کے برابر کا ہے۔ جو انسان علم حاصل نہیں کرتا اور جس کے پاس علم حاصل کرنے کا جذبہ بھی نہیں ہے، کوشش بھی نہیں ہے، نہ علم ہے نہ علم کی حاصل کرنے کی کوشش ہے، وہ انسان جو ہے یہ بنجر زمین جو کہ جیسا جو ہے ایک دم ناکام کے جیسا رجاتا کرنے کے بعد۔ تو یہ مثال کے طور پر سبحان اللہ، یہ صحیح المسلم کی روایت ہے، یہ بہت ہی آتھینٹک۔ تو ہمیں خالی ایک مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھ سکتے ہیں کیسا علم حاصل کرنا کتنا اہم کتس ہو، اور ایٹ دا سیم ٹائم علم پھیلانا کتس بھی بہت اہم کرنے کی بات۔ خالی حاصل کرنے کو بیٹھ گیا نہیں سکا، دوسرے نے بھی اس کو فائدہ دینے کے بارے میں کتنا ہو سکے اتنا، کتنا ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت میں ہم نہ دیکھنے کو ملا، سو کیا بولے تو ایون یہ صحیح البخاری کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پھیلاؤ، ایک آیت کو ہے تو بھی پھیلاؤ کا، ایک آیت کو کون تو بھی سمجھ گئے تو جتنا ہو سکے اتنا پھیلانے کی کوشش کرو، چاہے وہ تمہارے گھر والوں کو میں ہو یا نہیں تو باہر کے والوں کو ہو، کس کو ہے تو بھی وہ ایک آیت ہے تو بھی پھیلاؤ۔ اور پہلے کے قصے جو بھی واقعہ ہے، پہلے کے قصے جو بھی واقع ہے وہ سب بھی پھیلانے میں غلطی نہ ہے، پہلے کے قوم کے واقعے جو بھی قرآن شریف میں ہے یا حدیثوں میں ہے وہ پھیلانے میں غلطی کیا بھی نہیں ہے کرنے کی بات۔ اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحیح ابو داؤد کی حدیث میں کیا بولے، یہ ایک انسان کو تمہیں اگر گائیڈ کر سکے، صحیح رستے پر لا سکے تو تمہارے واسطے بہت بہتر ہے، کتنے کی اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ان دنوں میں ایک ریڈ کیمل کو آج کل کے زمانے میں جس طرح سے ایک مہنگا گاڑی ہے، مہنگی کار ہے سمجھ لو، اس طرح سے مہنگی کار کو ہمیں دیکھتے ہیں، ان دنوں میں کتنے کی یہ اونٹوں کو دیکھتے سو ویسا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے گا تو کتنے کی زیادہ اونٹا رہنے سے بھی تمہیں یہ ایک بندے کو تمہیں اگر صحیح راستے پہ لا سکے وہ سب سے بہتر رہے گا اگر بولا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث میں کیا فرمائے کہ جو کوئی بھی علم حاصل کرنے کے واسطے اللہ تو راستے میں نکلتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کا راستہ آسان کرتے ہیں، وہ بولے سب بھی جو جنہیں معلوم سوچ کرنے کی بات ہے۔ اور ایک حدیث میں کیا بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان جب دنیا سے فوت ہو جاتا، دنیا سے تشریف لے جاتا، تب سب بھی اس کے اعمال نامہ سے بھی بند ہو جاتے، اس کا اعمال نامہ پورا جو ہے بند ہو جاتا سوائے تین چیزوں میں، تین چیزوں کے ذریعے سے اسے نیکیاں آتے رہتے ایون دنیا سے نکل جانے کے بعد بھی۔ کیا ہے تین چیزاں؟ ایک آپ کو انہیں کرا سو صدقہ جاریہ، ایک ایسا کچھ تو بھی صدقہ کرا جو ہے ہمیشہ چلتا ہے، جیسے کیا تو ایک باڈی خدایا، نہیں تو کہاں تو ایک مدرسہ چلاتا ہے، نہیں تو کیا تو بھی کس تو بھی کیا تو مدد کرے گا، ایسی چیز ہے مسجد بنایا ہے، کچھ تو بھی ایسا ایسا چیریٹی کرا، ایسا خیرات کرا جس کے ذریعے سے اسے اچھے عملہ اور آتے ہے، ویسے انسان کو دنیا سے نکل جانے کے بعد بھی جو ہے تشریف لے جانے کے بعد بھی جو ہے اسے نیکیاں آتے رہتے ہیں۔ دوسرا کوسا بولے تو بینیفیشیل نالج، اگر کون تو بھی علم پھیلا کو ہے، انہیں دنیا سے چلے کے بعد بھی جو ہے اس کے علم کے ذریعے سے دوسرے لوگوں بھی جو ہے بینیفٹ ہوتے ہیں، تو وہ بندے کو جو ہے نیکیاں ملتے رہتے کرنے کے بعد۔ تیسرا جو ہے ایک اچھی اولاد، ایک صحیح اولاد جو سیدھے راستے پہ چلتی ہے، سو اولاد نیکیاں کرتی، سو اولاد جب جو ہے وہ نیکی کرتی، سو اولاد جو ہے نیکیاں کر کو یہ ماں باپ کے واسطے جب دعا کرتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ اجر پہنچتا کرنے کے بعد، تو وہ ثواب ان لوگوں کو پہنچ کو ان کا اعمال نامہ بڑھتا رہتا کرنے کے بعد۔ اسی لیے جو ہے یہ جان لینا بہت ضروری، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تسو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تسو یہ خالی زندگی رہ تکش نہیں، زندگی رہ تکش نہیں، زندگی ماں باپ کی زندگی ختم ہونے کے بعد، دنیا سے لوگاں تشریف لے جانے کے بعد بھی تم ان لوگوں کو سب سے زیادہ حسن سلوک کر سکتے، یعنی کہ ان کے بارے میں اچھائی سے ان کے طرف
اگر ان کو اچھائی کرنا چاہتے ہیں وہ دنیا میں نہیں، ایون دنیا سے نکل جانے کے بعد بھی ان کو زیادہ اچھائی کر سکتے. کیسا اچھائی کر سکتے؟ جتنا سے زیادہ ہو سکے نیکیاں کر کو ان کے واسطے جب دعا کرتے رہتے ہیں، ان کے واسطے استغفار پڑھتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کو ان کو اچھا کرے جیسا اچھے. کئی کو تو عام طور پہ ہماری سمجھ کیسی رہتی، صرف ماں باپ کو خالی دنیا کی زندگی میں جو اچھا دیکھنا جیسا رہتا سمجھ. لیکن دنیا کی زندگی میں ماں باپ یا تو اپنے آپ کے بارے میں دیکھ بھال خود کر لے سکتے ہیں، رائٹ، اپنے اپنے طاقت سے اپنا خود خیال رکھ سکتے ہیں، رائٹ، اور اپنے طاقت سے خود اپنے نیکیاں کما لے سکتے، رائٹ. ماں باپ ان کی آخرت خود اپنے آپ اپنے کوششوں کے ذریعے سے بہتر کر لینے کی کوشش کر سکتے ہو کب دنیا میں رہتا کچھ. اوکے، تو تمہارا ہیلپ جو ہے دنیا میں کام آتا ڈیفینیٹلی. لیکن جب وہ لوگ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہ لوگ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ لوگ اپنے طاقت میں اپنے اعمال نامہ کچھ بھی بڑھا نہیں سکتے، کچھ بھی نیکیاں نہیں کر سکتے. تو ان لوگوں کو ہیلپ کب زیادہ ضرورت رہتی؟ دنیا میں ضرورت رہتی، نہیں تو لوگ دنیا سے نکل گئے سو بعد ان کو زیادہ ہیلپ کی ضرورت رہتی. آنسر کیا ہو؟ دنیا سے جانے کے بعد کئی کو وہ لوگ اپنے آپ کو ہیلپ نہیں کر سکتے دنیا سے جانے کے بعد. اسی لیے انسان ہر کوئی بھی جو بھی ہو، جس کے بھی ماں باپ دنیا سے تشریف لے جا کو ہے، ان لوگوں کو زیادہ مدد کرنے کی کوشش کرنا. کیسا کرنا کوشش ہو؟ جتنا ہو سکے اتنا زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنا، اور ان لوگوں کو واسطے دعا کرتے رہنا. تو اللہ عز و جل جو ہے ان کو آسان کرتے آخرت میں، اور ان کو نیکیاں پہنچتے رہتے ان کا اعمال نامہ میں. سبحان اللہ، یہ سب سے بڑی مدد ہوگی بچہ کرتے سو. اوکے، تو بہرحال تو ہم نے اعمال ہوتا سو کیا کہتے یہ تین عملوں میں ایک عمل کیا ہے بینیفٹ جو علم پھیلاتا سنا وہ بندے کو اس کے علم کے ذریعے سے نیکیاں آخرت میں بھی ملتے رہتے کرنے کے بعد، یہ دنیا سے نکل جانے کے بعد. سبحان اللہ. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے بولے تو ایک دم ہلا دینے والی حدیث. کیا بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں ہے ہر چیز کے اوپر لعنت بھیجے، ہر چیز کے اوپر لعنت ہے سوائے تین چیزوں کے اوپر. ایک آپ کو کہ ذکر اللہ کی یاد کے اوپر، یعنی کہ اللہ کے ذکر کے اوپر. اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے ذکر کے طرف سے ہوتا ہے، تو وہ سارے چیزیں جس میں اللہ کا ذکر بیان ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کے اوپر نمبر 1 وہ نہیں. دوسرا کو علم پھیلانے والا، علم حیث والا یا علم پھیلانے والا. تیسرا کو علم حاصل کرنے والا. یہ تین چیزوں کے علاوہ باقی سارے چیزوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا بولے؟ لعنت ہے کر کو بولے. سبحان اللہ. اس میں سب بھی جو ہے اس میں ہم نے معلوم ہوتا کہ علم حاصل کرنے والے کا اہمیت کتنا ہے. کہتے سو علم پھیلانے والے کا اہمیت، علم حاصل کرنے کا والے کا بھی اہمیت. کہتے علم ایک انسان طالب علم ہے کہ تو اسٹوڈنٹ آف نالج ہے کہ تو علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تو دینی علم، تو انہیں اپنے آپ کو کبھی بھی جو ہے چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. میں کیا ہے میں خالی اسٹوڈنٹ ہوں مت نہیں سمجھنا چاہیے. کہیں بولے تو یہ حدیث کے میں ہمارے کو معلوم ہوتا کہ نہیں بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین چیزوں کو ذکر کرے. کیا پہلا کیا وہ اللہ عز و جل کا ذکر. جو کوئی بھی ذکر کرتا ہے سبحان اللہ، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو نا. دوسرے آیتوں کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کیا ہو اس کے پہلے کے دیکھے صورتوں میں، بہت سارے صورتوں میں آلریڈی دیکھ چکے ہیں. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، سارے جو ہے اللہ عز و جل کی تعریف کرتے ہیں. چاہے وہ کیا بھی ہو، پرندے بھی ہو، پہاڑاں ہو، جھاڑاں ہو، مچھلیاں ہو، ہر چیز جو ہے تعریف کرتے رہتے ہیں، اللہ عز و جل کا ذکر کرتے رہتے ہیں. لیکن ہم لوگوں کو ان کا ذکر جو ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ نہیں بات ہے، ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا نہیں کر بات. تو اسی لیے جو ہے انسان یہ تین چیزوں میں زیادہ بزی رہنا. ایک کو یا تو اللہ عز و جل کی یاد میں بزی رہنا، چاہے نماز ہو یا روزہ ہو یا نہیں تو ذکر ہو، کون سا بھی عبادت ہو، اللہ عز و جل کی یاد میں کون سی بھی عبادت میں مصروف رہنا. نہیں بولے تو انہیں دین حاصل کرنے کی، علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا کرنے کی باتیں. ایٹ دا سیم ٹائم ایون جو ہے جو بھی روزی کماتے ہیں اللہ انسان کھانے کے واسطے
जीने के वास्ते जो भी रोजी कमाने की कोशिश करता है, उसका तिजारत का जो भी उसका जो भी काम है, वो काम करता है, तो वो भी जो है तुम्हें कौन सी नीयत से करते हैं, अच्छे नीयत से करते हैं, तो वो भी जो है इंशाल्लाह अजीज, वो भी जो है अल्लाह के याद में से काउंट होएगा इंशाल्लाह अजीज। ओके, नेक्स्ट। और एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए, जो कोई भी जो है इल्म हासिल करने की के वास्ते निकलता रास्ते को, अल्लाह अज़्ज़ व जल के वास्ते जिहाद में निकले जैसा, कब तक, जब तक उन वापस नहीं आता। से फॉर एग्जाम्पल, अब मैं क्या कि इल्म हासिल करना चाहता हूँ, ताकि एक मदरसे में जाकर पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं पूरा मोटा गीटा सरद लेकर, मेरा पूरा सामान ले लेकर जाको मैं मदरसे में जाकर वहाँ को पूरा मैं डिग्री हासिल कर को पूरा निकल को वापस आए तक, पूरा मेरा इल्म का जो डिग्री ले लगे पूरा आए तक जो है अल्लाह के रास्ते को जिहाद करते रहे जैसा काउंट होता, अगर वो बोलते हैं हदीस के हिसाब से। सुभान अल्लाह का। तो हमें अब इसके पहले जो है ये चीज को बहुत सीरियसली लेते। सो कहीं को बोले तो उन दिनों में इल्म हासिल करने के वास्ते सफर में को जाना बहुत आम था। कहीं बोले तो टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं थी। तो मदरसे जो है कहाँ की एक जगह रहते सो, या तो पूरे मदरसे जो है बगदाद में रहते सो, या नहीं तो इजिप्ट में कहाँ तो भी रहते सो, या नहीं तो मदीना में इधर उधर कहाँ की रहते सो, राइट। तो इंसानों को ट्रैवल करके जाना पड़ता था। जैसे कि हम इंडिया में भी देखो, इसके पहले मदरसे कहाँ थे ज्यादातर, या तो लखनऊ में उस तरफ नॉर्थ में रहते, नहीं तो थोड़े अहम जगह रहते हैं जहाँ पे मुसलमानों का ज्यादा ये होता, स्कॉलर्स ज्यादा रहते हैं, आलिमा ज्यादा रहते हैं। तो इंसान को ट्रैवल करके जाना पड़ता था उन दिनों में, राइट, ज्यादातर। तो इस उन लोगों को अल्लाह रसूल क्या फरमाते हैं कि जब तक तुम्हें जाको नहीं आते अल्लाह के वास्ते जिहाद में रह जैसा करने के बाद। लेकिन हमारे को देखो, घर बैठे सब भी आजकल हासिल कर सकते हैं। जूम आ जाने के बाद इंसान को इल्म हासिल करने के तरीके कितने की हो गए, सुभान अल्लाह। तुम्हें घर में रहे सोच, तुम्हें यूनिवर्सिटी में पढ़े जैसा घर में पढ़ सकते करने बात, तुम्हें कहाँ की असल जाकर सफर में जाने की भी जरूरत नहीं। तो जो कुछ भी सवाब आता है, जो कुछ भी सवाब इल्म हासिल करने का आता है, तुम्हें घर बैठे बैठे सवाब कमाए जा करने की बात है। सुभान अल्लाह। या अगली हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, सही हदीस में, सुनन तिरमिजी की रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि तो एक आलिम का आबिद के ऊपर सुपीरियरिटी ऐसा का तो आलिम आबिद, आलिम का तो कौन जो इल्म है में आलिम, और आबिद का तो कौन जो खाली इल्म ज्यादा नहीं सका, खाली अल्लाह अज़्ज़ व जल का इबादत कर लेता बैठता था, दिन दहाड़े रात अंधेरे नमाजा पढ़ना, रोजे रखना, इस तरह के इबादतों में जो मसरूफ रहता ना, उसे आबिद कहते। जिस तरह से मैं इसके पहले देखे थे बरसीसा का, सो एक स्टोरी देखे थे, बरसीसा का कैरेक्टर क्या कैरेक्टर था, आलिम था उन्हें नहीं, उन्हें आबिद था उन्हें। तो इल्म ज्यादा नहीं है, खाली अल्लाह अज़्ज़ व जल का इबादत में मसरूफ था उन्हें हमेशा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि तो एक आलिम को एक आबिद को फर्क कहता है कि तो मुझे और तुम्हारे को जितना फर्क है, और तो उतना तो तुम्हारे लोगों में जो कम दर्जे में है कि तो ज्यादा इल्म है इस आदमी में, और मुझे कितना फर्क है कि उतना एक आलिम और आबिद को फर्क है करो। तो उसमें मतलब क्या है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाना चाहते हैं कि इल्म हासिल करने की वजह से इंसान का दर्जात कैसे बुलंद हो जाते हैं, तो करको समझाना चाहते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एट द सेम टाइम क्या बोले तो सेम हदीस में बाकी का हिस्सा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह अज़्ज़ व जल सारे मलाइका का तो सारे फरिश्ते और जो कुछ भी जमीन और आसमानों के बीच में है, और और इवन, और ये क्या बोलते हैं चिमटी, जो उसके बिल में छपको रहती सो वो चिमटी के घर में रहती सो चिमटी, एक सुराख में रहती सो चिमटी, और पानी में रहती सो मच्छी, हर एक चीज जो है एक ऐसे शख्स के वास्ते दुआ करते रहते हैं। जो जो शख्स इल्म हासिल कर को इल्म जो फैलाता रहता ना, इल्म फैलाता रहता ना, अल्लाह अज़्ज़ व जल के इल्म को फैलाता था ना, वो शख्स के वास्ते ये सारे चीजें दुआ करते रहते। सुभान अल्लाह, कितना फजीलत है। देखो सही हदीस है ये सही हदीस है ये, कि जो कुछ भी जो इंसान इल्म हासिल करता है और इल्म हासिल करके दूसरे नाम को फैलाने की कोशिश करता है, उसका उसका मिसाल उसके वास्ते कौन कौन दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह,
अल्लाह अज़्ज़ व जल, मलाइका यानी कि सारे फरिश्ते, और जो कुछ भी जमीन और आसमानों के बीच में है, इवन चुमटी जो सुराख के अंदर है सो चुमटी, और मच्छी जो पानी के अंदर है सो मच्छी, सब लोग दुआ करते हैं सुभान अल्लाह। इतने जने का मिसाल का ही दिया है, खाली अल्लाह अगर वो बोले तो हो गया नहीं का। शुरुआत में ये हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दुआ करते अगर बोले तो हो गया नहीं का। इतने लोगों का मिसाल का ही दिया है, कई को दिया है, कौन तो बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, अल्लाह आलम कई को, मुझे समझ में आता समय बोलते हैं, मैं तुम्हारा ओपिनियन क्या हो कर तो बोलो। कई को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जने दुआ करते अगर वो कई को बोले, क्या बोल सकते हैं तुम लोग? खाली अल्लाह दुआ करते हैं अगर बोले तो हो गया है नहीं क्या? नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई को बोल कर मुझे समझ में आता है क्या करते सुभान अल्लाह, इंसानों को समझ एटलीस्ट ये करने के वास्ते कि अट्रैक्ट करने का वास्ते का, तो इतनी चीजें दुआ करते हैं तो इंसान को थोड़ा ट्यून होता अगर को सुभान अल्लाह। खाली अल्लाह अगर वो बोल डाले तो बस, लेकिन इवन मच्छी भी दिमाग का, तो इंसान का दिमाग कैसा काम करता करते सो यू नो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह अज़्ज़ व जल को बेहतर, अल्लाह अज़्ज़ व जल को बेहतर जाना ऑब्वियसली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात बोले का तो अल्लाह अज़्ज़ व जल बोलने फरमाए तो जो है हक बात जो है ये हदीस के जरिए से हमारे तक ऐसा हो। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं कि तो कि इंसान का दिमाग कैसे बातों से ट्यून होता है, जब इंसान को मालूम होता है इतनी चीजें आ रही है, उन्हें दुआ करता है, इन्हें दुआ करता है, इवन चिमटी भी दुआ करती है, इवन मच्छी भी दुआ करती है, सारी जगह तो उसे ट्यून होता है उसे, कि उन्हें समझने की कोशिश करता हूं उन्हें, उसे बत्ती बत्ती सिलकती उसे, क्या कर को कि कितना इम्पोर्टेंट है देखो, कि दीन को, इल्म को सीखना और इल्म को फैलाना करते सो कितना इम्पोर्टेंट है देखो, अगर को उसे वो समझ में आता उसे, उसके दिमाग में चढ़ता उसे। तो इसीलिए जो है हमें ये बात को कभी भी लाइट नहीं लेना चाहिए, और इसका इम्पोर्टेंस हमें समझने की कोशिश करना चाहिए सुभान अल्लाह। अनोखी बात क्या बोले तो, ताजुब की बात क्या बोले तो, ये कोशिश जो है जिंदगी तमाम चलती रहती है, और ये कोशिश जो है कभी भी कभी भी जो है मैं छोटी नहीं कर सकते, और किसी कोशिश को बड़ी नहीं बोल सकते। कहने का मतलब क्या बोले तो, इल्म फैलाना कहते सो वो कौन से दर्जे में भी हो सकता, लेकिन उसका उसका अहमियत जो है बहुत इंपॉर्टेंट करने वाला से। फॉर एग्जाम्पल एक आलिम है 100 लोगों को इल्म फैलाता है, लेकिन एक आलिम नहीं है खाली 2-4 आयता मालूम है उन्हें भी फैलाता है, दोनों भी सेम कैटेगरी में आ गए, इल्म फैलाने की कैटेगरी में आ गए। तो इसीलिए कभी भी हमें अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। अरे हाँ मुझे क्या मालूम, मुझे खाली 2-3 हदीसां मालूम कर को अपने आप को रोक लेना नहीं चाहिए। उन्हें वो 2-3 हदीसा मालूम है तो भी जो है उन्हें किसी और को इल्म फैलाना चाहिए करने की बात है, फैलाना चाहिए करने की बात है। और इल्म फैलाना भी जो है उतना आसान नहीं, थोड़े लोग सुनने वाले रहते, थोड़े लोग जो है मजाक उड़ाने वाले रहते हैं। अभी तुम्हें क्या तुम्हें हदीस किस तो भी समझाए तो, कांत भी हदीस तुम ना समझाए तो तुम ना फर्स्ट क्या करते हैं, अगर सामने का आदमी सही है, सामने का आदमी सही है, उन्हें नहीं मुंडी झुका के सुनता, जज़ाकल्लाह खैर शुक्रिया, मुझे मुझे हदीस नहीं मालूम था, आप बोले से बहुत फायदा हुआ कर को शुक्र अदा करता। वैसे इंसानों को अल्लाह अज़्ज़ व जल और आगे बढ़ा देते, लेकिन हर इंसान वैसा नहीं रहता। आप अगर हदीस कोट करें तो भी आपको जो है नामा रख डालते हैं, या मजाक उड़ाते हैं, या नहीं तो आपको इनकार करते हैं, या तुम ना कितना मालूम हम ना मालूम करके आपको मजाक उड़ाते हैं। तो उससे क्या होता बोले तो इंसान को जो है डिस्करेजमेंट मिलता करने बाद, लेकिन डिस्करेज नहीं होना चाहिए, डिस्करेज नहीं होना चाहिए, और इल्म फैलाने की कोशिश करते रहना चाहिए, चाहे वो एक हदीस हो या 2 हदीस हो। और जान लेना चाहिए कि इल्म फैलाने का रास्ता उतना आसान रास्ता नहीं है। ओके, जब भी तुम्हें इल्म फैलाने के वास्ते कोशिश करते, तुम्हारे को आफत जरूर आते लोगों के जरिए से, उन आफतों को डर के हिम्मत नहीं आना चाहिए, और फैलाने की कोशिश करते रहना चाहिए करने की बात। ओके, तो और ये हदीस के जरिए से हम ना उसका इम्पोर्टेंस मालूम होता कि सारे लोग जिस तरह से इंसान के उससे दुआ करते रहते हैं ना, वो दुआ करते रहते हैं, उनका तो कितना बड़ा अहमियत है देखो कर को। और एक हदीस में हमें देखेंगे
क्या अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या काई का से फैलाने का इम्पोर्टेंस को काई को उतना दिया गया, काई को फैलाने का इम्पोर्टेंस कि ये हदीस में, और एक हदीस में मालूम हो तो सही हदीस में तिरमिजी की रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाई कि अगर तुम्हें फैलाए तो जिस तरह से तुम्हें समझते हैं वो तुम्हारे से भी सुनने वाला और बेहतर एक समझने के चांसेस है। तो एक इंसान की एक आयत एक इंसान को दीन का समझ अलग अलग लोगों को अलग अलग रकम से रहता दीन का समझ कहीं को रहता हो बोला कौन तो भी बोल सकता है। एक इंसान को दीन का समझ एक इंसान को रहा तो दूसरे इंसान को सेम आयत एक एक से फॉर एग्जांपल एक इंसान सेम डिग्री रहता उसका ने उन्हें इल्म है इसका ने कितना इल्म है कि उसका ने भी उतना इल्म रह सकता लेकिन समझने के तरीके में फर्क हो सकता कहीं को फर्क हो सकता कहीं को फर्क हो सकता का तो सुभान अल्लाह इन समझना का सो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता। एक इंसान का सबसे मेन फैक्टर इंसान का न रहना सो क्या इल्म समझने के वास्ते उसका तकवा अल्लाह अज़्ज़ वजल का जो डरने का लेवल है। अल्लाह अज़्ज़ वजल के वास्ते जो उसके दिमाग उसके दिल में जो खौफ है खशियत है और तकवा का लेवल है जिस इंसान के पास ज्यादा रहता अल्लाह अज़्ज़ वजल उसको बेहतर तरीके से समझाते हैं वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह कि तुम्हें अल्लाह से डरो अल्लाह तुम्हें सिखाते कर को बोलते हैं सूरत अल बकरा में राइट। तो उससे पता चलता है क्या कहते हर इंसान का तकवा लेवल क्या कहते सो किसी भी माल नहीं ओनली अल्लाह अज़्ज़ वजल ही जानते सो हुआ अअलमु बिमन इत्तक़ा कि हम बेहतर जानते हैं किसके पास तकवा है राइट। तो अब एक इंसान के जब दो इन तीन इंसान के ने जब तकवा का लेवल अलग अलग है तो ऑब्वियसली जब दो तीन इंसान के ने जब इल्म पहुंचता वो इल्म समझने का ढंग भी जो है अलग अलग ही होता कहीं का तो उसका तकवे के वास्ते राइट। एक इंसान एक आलिम दीन फैलाता है एक बात को फैलाया और सुनने के अदना में एक ऐसा शख्स है जो बहुत तकवे वाला है तो वहाँ उस बोलने वाले से भी सुनने वाला और बेहतर समझ सकता। ये हदीस के जरिए से हमने मालूम होता सोच करने के बाद सुभान अल्लाह इसमें क्या आगा तो फैलाने में कितना की बरकत बरकत करने के बाद वो फैलाने के कोशिश में इसीलिए जो हमेशा इंसान दीन फैलाते रहना चाहिए चाहे वो एक हदीस हो या दो हदीस हो या एक आयत हो या दो आयत हो। ओके। और कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए क्यों बोले तो सुनने वाला बेहतर सुन समझ सकता और उसका सवाब भी जो है आप कुछ आता है इंशाअल्लाह अजीज। ओके। और आखिरी हदीस में हमें देखते से क्या बोले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए बोले तो कि आखिरत में जब क़यामत की घड़ी करीब आती रहती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए बोले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इल्म को ले लेते इल्म को कैसा ले लेते इल्म को वापस ले लेते कैसे ले लेते इल्म को कि उलमा इकराम के जरिए से तो अब नए नए बड़े बड़े उलमा आते नहीं करने की बात नो क्या होता जो आलिम जो उलमा इकराम बड़े बड़े उलमा इकराम हैं वो लोग जो है हल्लू हल्लू जो है दुनिया से तशरीफ ले जाते रहते हैं। कब तक ऐसा होता जब तक आलिमा असल बचते नहीं उसके ऐसे जो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के दौर में बहुत सारे सदियों तक अच्छे बड़े बड़े आलिमा आए बहुत बड़े बड़े आलिमा आए हर दौर में कौन के कितने की आलिमा आते सोच है नाम उन लोगों के अभी तक सुनते रहते हैं हम लोग राइट। लेकिन आजकल के दौर में उतने बड़े आलिमा नहीं है कई गुने हैं इसके पहले के उसमें है साहब नए हैं कई गुने हैं वो आने आने वो कम होते रहते हो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के हिसाब से जब क़यामत की घड़ी करीब आती रहती है उलमा इकराम कम होते जाते रहते कब तक होता का तो ऐसा आलिमा खत्म हो जाते जब आलिमा खत्म हो जाते हैं तब क्या होता है तो लोग किसकी तरफ जाते जो जाहिला रहते जिनके पास सही इल्म नहीं रहता उन लोगों के पास जाकर पूछना स्टार्ट करते या हजरत है बोलो इसका क्या हो उसका क्या हो ये क्या सही क्या वो क्या सही क्या कर वो ऐसे इंसानों को जाकर पूछते रहते जिन लोगों को सही समझ नहीं है तो उससे क्या होता है तो वो लोग वो लोग भी जो है भटक जाते और ये दूसरे को भी भटका डालते करने के बाद तो इस तरह से जो है दुनिया में बुराई का सो फैलती करने के बाद बुराई का सो इस तरह से फैलती करने के बाद कैसे देखो अब जो कुछ भी हमारे माशरे में स्पेशली इंडिया इंडिया में जो कुछ भी माशरे में हम लोग जीते सो जो भी बुराइयां हैं चाहे वो शिर्क के कामा हो या बिद्दत के कामा हो कौन से भी हो वो सब भी फैले सो कैसा उलमा इकराम की वजह से कहा फैले सो नहीं
یہ سب بھی پھیلے سو کہاں ایسے لوگوں کے پاس جا کر لوگ پوچھتے ہیں جیسے کہ خاص کر کے جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، قرآن کا علم نہیں ہے، خاص کر کے گھروں میں بیٹھ کر رہتے سے بڑے آدمی کرنے جا کے پوچھتے ہیں بھائی یہ کرنا صحیح ہے کیا، یہ بدت یہ کرنا صحیح ہے کیا، تو وہ لوگوں کا علم نہیں رہے تو وہ لوگا ہی نہیں ہو یہ کرنا صحیح وہ کرنا صحیح کر کو شرک کے کام بدت کے کام جو ہے مذہب میں اسلام میں آ جاتے کرنے کی بات تو ہم اسی لیے جو ہے صحیح لوگوں کے پاس جا کو پوچھنا، سوال کرنا، علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ بہت ضروری کرنے کی بات ہے۔ یہ سب بھی شخصیت پرستی کہاں سے شخصیت پرسنالٹیز کو ورشپ کرنا کہتے سو کہاں سے یہ فال کھلانا کہتے سو کہاں سے آیا ہے یہ سب بھی کون پھیلا سو ہے، دین میں نہیں ہے، دین میں اس کا خلاف ہے، لیکن پھیلا سو کون ہے، پھیلا سو کون کو تو یہ ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کے پاس نہ قرآن کی سمجھ ہے نہ حدیث کی سمجھ ہے، لیکن ایسے بڑے آدمیاں بن کو جب دوسرے نے کو بولنے لگتے ہیں اور بچے جو ہے ایسے بڑے آدمیوں کے پاس جا کو علم حاصل کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا کہتا ہے برائی جو ہے معاشرے میں پھیل جاتی کرنے کی بات ہے۔ اور اس کا اسے نکال کو پھینکنا کا تو کیسا علم حاصل کرنا، اور ہمیں جو بھی حاصل کرتے ہیں علم وہ صحیح لوگوں کرنے سے، صحیح عالموں کرنے سے، علماء کرام کرنے سے ہمیں اسی لیے جو ہے آج کل جو ہے صحیح علم حاصل کرنا کمپیریٹیولی بہت بہتر ہو گیا، تھوڑا بہت آسان ہو گیا، اس کے پہلے کے جیسا نہیں۔ کئی کو بولے تو ریسورسز اویلیبل کتنے کی کتابیں ہم نا ہر ایک لینگویج میں ملتا ہے آج کل کتاب، خاص کر کے اس کے پہلے جو عربی لینگویج میں لکھے سے علماء اکرام لکھے سے کتابیں سب بھی آج کل انگلش لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں سب بھی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ تو ہم نا پہلے کے علماء اکرام پہلے کے علماء اکرام کے ٹیچنگز کیا تھے کہتے سو ہمیں آج جان سکتے ہیں، تو اسی لیے جو ہے ہم نا بہتر طریقے سے سمجھنے کے کوشش ہمیں کر سکتے کرنے کی بات ہے، لیکن اس کے پہلے ویسا نہیں رہا، اس کے پہلے جو ہے زیادہ ریسورسز نہیں رہنے کی وجہ سے، علماء کرام زیادہ نہیں رہنے کی وجہ سے، کتابیں زیادہ نہیں رہنے کی وجہ سے انسان جو ہے ادھر ادھر بھٹک جاتا رہا، غلط لوگوں کے پاس چل جاتا رہا لیکن تو اسی لیے جو ہم لوگ اب کے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور جو ہے ہمیں صحیح ریسورسز کو تلاش کرتے رہنا چاہیے اور جو ہے انشاءاللہ عزیز علم حاصل کرتے رہنا چاہیے اور انشاءاللہ عزیز علم پھیلانے کی کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تو علم حاصل کرنے کا اور پھیلانے کی فضیلت کے بارے میں ہمیں یہ سارے حدیثہ دیکھے کرنے کی بات علم کے بارے میں۔ اوکے، ایک منٹ۔ اوکے، تو اب تک ہمیں دیکھے سے کیا ہو علم حاصل کرتے رہنے کے بارے میں اور علم حاصل کر کو پھیلانے کے بارے میں، رائٹ؟ لیکن اور ایک چیز بھی ہے فیکٹر میں، جس طرح سے انسان کے پاس پیسہ آتے ہی اس کی سوچ بدل جاتی، اوکے، تو اگر تو کیا ہوتا گا تو میں بہتر کر کو سوچنے لگتا پیسہ، جس طرح سے شیطان کا واقعہ دیکھے تھے ہم اس کے پہلے، رائٹ؟ شیطان کے واقعے میں ہم نے دیکھا سو کیا ہو انہیں اپنے آپ کو بہتر سمجھا آدم علیہ السلام سے، کئی کو کیا جو کچھ بھی وجہ ہے انہیں اپنے آپ کو بہتر سمجھا، تو یہ شیطانی سوچ ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا کہ سو یہ شیطانی سوچ ہے، اور یہ شیطانی سوچ انسان میں خاص کر کے دو تین ذریعے سے آتی، دو ذریعے سے آتی، ایک آپ کو پیسہ اور پوزیشن اسٹیٹس سے سب بھی رہنے سے آتی ہے، رائٹ؟ کہ یا تو مال کے طور پہ آتا سو اسٹیٹس سے، یا نہیں تو پوزیشن کے طور پہ آتا سو اسٹیٹس سے، اسٹیٹس کا تو دو رقم سے آتے، رائٹ؟ تو یہ دو اسٹیٹس کی وجہ سے جو کچھ بھی آتا، خاص کر کے مال کے طرف سے مال آتے ہیں نا کہ انسان میں جو تکبر آ جاتا، میں بہتر ہوں ان لوگوں سے، اس کے وجہ سے میرے پاس مال ہے، میں قابل انسان ہوں، اس کے واسطے میرے کا مال ہے، سامنے کا آدمی اس کا نہیں ہے کہتے سو وہ دوسروں کو حقیر دیکھ کو اپنے آپ کو بہتر سمجھنا کہتے سو وہ انسان کب ہوتا سو اس کے پاس جب پیسہ آتے ہیں نا، رائٹ؟ یہ شیطانی سوچ ہے، یہ شیطان بھی ویسا سمجھتا رہا کرنے بعد،
ٹھیک اسی طرح انسان کے پاس اور ایک چیز آئے بعد بھی جو ہے اس طرح کی سوچ آتی ہے. وہ کیا ہے بولے تو علم آنے کے بعد جو انسان کا علم رہتا نہیں، اس کے سڈن سے علم آ جاتا، اس میں اس طرح کا سوچ آنے کے چانسز بھی ہے. کرنے کی بات زیادہ سے زیادہ دکھنے میں آتا کبھی نہ کبھی، خاص کر کے جب بندہ جو ہے جوان ہے، تو یہ زیادہ دیکھنے کو ملتا. کرنے کی بات اس لیے جو ہے جو لوگ علم سے دور رہتے، سڈن سے علم اولانگ کرنے کا آتے ہیں نا، اللہ عز و جل عطا کرتے ہیں نا کو ایک رقم کا تکبر آ جاتا، جس سے وہ لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں میں بہتر ہوں کر کو. یہ نادانی ہے. یہ ایک نادان فیلنگ ہے جو ہر انسان جو ہے تو کبھی نہ کبھی گزرنے کی کوشش اس سے گزرتا. لیکن سمجھدار انسان وہ ہے کہ اس رقم کی سوچ کو کنٹرول کرتا، اور یہ جان لیتا کہ اس رقم کی سوچ شیطانی سوچ ہے. یہ جو ہے شیطان وسوسے ڈال کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. جب اس طرح سے سوچتا انسان تو اپنے پیروں کو زمین پہ لینے کو آتا اور دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا، اور یہ سمجھتا کہ علم حاصل کرنا یہ ایک زندگی تمام کی کوشش ہے. میرے کنے آ گئی سو نہیں، مجھے بھی کتنا کی کوشش کرنا. جس طرح سے علم نہ ہے سو آدمی علم حاصل کرنے کے واسطے کوشش کرتا رہتا دن دہاڑ رات اندھیرے، اسی طرح علم ہے سو آدمی بھی انہیں اور علم حاصل کرنے کے واسطے کوشش ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. جب بھی جو ہے انسان جو ہے تکبر سے بچ سکتا. تکبر آتا سو کب انسان میں، ابا میرے کنے آ گیا رے بھائی علم کہتے سو ایک رقم کا فل اسٹاپ ڈالتے ہیں کو کیا ہوتا وہ فیلنگ جو ہے تکبر میں کنورٹ ہو جاتی. مجھے معلوم بھی ہوتا نہیں ہے بیماری ایسی بیماری کا تو تکبر کی بیماری. سبحان اللہ. جس طرح سے مال ہے اس آدمی کو، باغ والے کا قصہ دیکھے نا، اسے معلوم ہی ہوتا ہے نہیں، اس کا نہیں تکبر ہے گھر کو، سامنے کا آدمی کو معلوم ہوتا ہے. اسی طرح سے جو کوئی بھی ریزن کی وجہ سے انسان میں تکبر آتا، چاہے وہ علم کی وجہ سے بھی ہو، وہ انسان کو معلوم ہوتا نہیں، اس کا نہیں ہے گھر کو. انہیں کیا کہ باہر کو بول لیتا ہوتا زبان سے، اب وہ تکبر سے بچنا، تکبر بہت بری چیز ہے، اور لیکن اس میں اگر کو وہ چیز معلوم ہوتا نہیں. کئی کس معلوم ہوتا پھر سامنے قدمے کو معلوم ہوتا. کیسے معلوم ہوتا سامنے قدمے کو؟ یہ آدمی کرتا سے باتوں سے، یہ آدمی کرتا سے سوچنے کے طریقے سے، ایک رقم کا مرر کا جیسا سامنے قدمے کو معلوم ہوتا. اسی لیے جو ہے ایک انسان کو اس کے غلطیاں دکھاتے سے دوست رہنا چاہیے، بہت ضروری. ایک اچھے دوستوں کی صحبت میں رہنا بہت ضروری. چاہے وہ دوست کون بھی ہو سکتا، اس کا شوہر بھی ہو سکتا، اس کا بیٹا بھی ہو سکتا، اس کے دوست بھی ہو سکتا، اس کا کوئی بھی ہو سکتا. ایک اچھا دوست رہنا ضروری جو اسے بتا سکے دے فلاں فلاں اس طرح سے تو بات کرے. تو یہ تکبر میں آتا کر کو بولنے والے بہت ضروری رہنا. اگر نہیں رہے تو انسان معلوم نہیں سکا بھٹک جاتا. کرنے کی بات یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس کے پہلے ہوا، یا اب ہوتا ہے، اب ہمیشہ ہوتا رہتا ہے. کئی بولے تو شیطان جو ہے اس کے ذریعے سے انسان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا. شیطانی سوچ ہے. کرنے کی بات ہے تکبر کا چیز شیطانی سوچ کرنے کی بات ہے، انسان میں کبھی بھی آ سکتی ہے. اسی لیے جو ہے ہم اس کے پہلے امام احمد ابن حنبل کا واقعہ ہمیں دیکھے تھے. امام احمد ابن حنبل کون؟ بہت بڑے اسکالر، رائٹ. ان کو مجدد الاسلام کر کو بولتے ہیں. اسلام کو اللہ عز و جل اسلام کو ڈوبتا ہے تو ان کے ذریعے سے بچایا کر کو بولتے ہیں. بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا، امام احمد ابن حنبل کا، بہت بڑے ہستی ہے. لیکن ان کا واقعہ ہمیں دیکھے تو کیا ہوا اس کے پہلے کہ کیسا امام احمد ابن حنبل سکرات کی حالت میں رہے تو دنیا سے اب نکلنے کا ٹائم آیا تو سکرات کی حالت کے ٹائم پہ بھی شیطان ان کو چھوڑا نہیں. ان کو کیا کرنے کی، کس میں ٹریپ کرنے کی کوشش کرا؟ تکبر میں ٹریپ کرنے کی کوشش کرا ان کو. لیکن کوشش میں کامیاب ہوا نہیں انہیں، رائٹ. کوشش میں کامیاب ہوا نہیں. لیکن جان لینے کا بات کیا بولے تھا اس میں سے واقعے میں سے ہم نے معلوم ہوتا کیا کرتا. تکبر کا کو سے اسٹیج میں ہے تو بھی آ سکتا انسان کو، چاہے وہ بگننگ اسٹیج میں بھی آ سکتا، نہیں تو چاہے انسان عالم بن کے بعد بھی آ سکتا، یا نہیں تو چاہے انسان کتنا کی بڑا عالم بن کے بعد دنیا سے جاتے اسٹیمپ پہ آ سکتا، نعوذ باللہ. تو انسان کو جو ہے یہ تکبر کا چیز سے ہر موڑ پہ بچنا چاہیے. کبھی بھی انہیں یہ نہیں ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ، کبھی بھی اس طرح سے نہیں لے سکتا انہیں. ہاں مجھے نہ تو مجھے تکبر ہے، نہ تو میرے میں تکبر نہ آتا.
آنے کا چانسز بھی نہیں ہے کہتے سو اس طرح کا فیلنگ نہیں رکھنا چاہیے. تکبر کہتے سو وہ کبھی بھی انسان میں آ سکتا اور اس سے بچنا کہتے سو اٹس اے ایور لانگ اسٹرگل ہے. ہمیشہ کے واسطے یہ انسان کرنا سے کوشش کرنے کے بعد چاہے وہ دنیا سے نکلنے کا آخری گھڑی بھی ہو تب بھی انسان کوشش کرنا چاہیے تکبر سے. اور اسی لیے جو ہے امام احمد ابن حنبل کے اسٹوری میں ہم نے دکھتا سو کیا ہو سبحان اللہ عز و جل ان کو وہ آخری موڑ میں بھی جو ہے بچا لیا کرنے کے بعد.